बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, अभी डिबेट होगी मोहतरम हम्माद चीमा साहब से, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के शागिर्द खास हैं। तो पिछले कुछ दिन से हमारा सिलसिला जारी है। तो डिबेट उनके चैनल के ऊपर पहली डिबेट हुई थी, तो वादा ये था कि एक दिन वो हमारे चैनल पे आएंगे, तो एक दिन हम उनके चैनल पर जाएंगे। तो अभी हमारे साहब आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो मौजूद थे, तो उनके नेट का शायद कोई इशू है, तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। तो जो ही तशरीफ लाते हैं तो फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हम्माद चीमा साहब, जो कि इंजीनियर जी मुफ्ती साहब, नेट का इशू हो रहा है, अस्सलाम उसकी वालेकुम। वजह से। वालेकुम अस्सलाम। नेट जी, का ठीक इशू हो हो गया रहा कोई। था इसलिए। अच्छा, ये है कि अभी अच्छा हम लोग अभी लाइव हैं। जी रूल रूल वो ही रहेंगे कि कोई 1-2 मिनट आप गुफ्तगू कर लेंगे, बल्कि टाइम जी सही है, टाइम रखा जाए। मतलब 2 मिनट आपके, 2 मिनट मेरे। ऊपर टाइमर भी लगा है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से मेरा टाइम अब शुरू हुआ, तो 2 मिनट मैं पहले गुफ्तगू कर लेता हूँ, फिर 2 मिनट आप गुफ्तगू कर लीजिएगा। हमारा साहब आप मौजूद हैं? जी मुफ्ती साहब, अभी आप गुफ्तगू करें। जी, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश और, ये है कि और मुझे ये भी बता दें। तौहीद के मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू हम करेंगे, चूंकि हम जी मुसलमान हैं। आप भी मुसलमान अपने आप को कहलवाते हैं, हम भी कहलवाते हैं, ठीक है। तो मुसलमानों के बिल्कुल। लिए तो सबसे पहली चीज, हमाद भाई आपको पता है कि तौहीद है, तौहीद है, सबसे बड़ी चीज है बेशक। तौहीद। तौहीद का मौजू। और वैसे भी चूंकि मिर्जा साहब जो हैं, वो जी तौहीद के ऊपर बड़ा जोर देते हैं। और जी उनका तो वो नारा भी है ना, बड़ा मशहूर, कि बाबों का खुदा कोई और है, किताबों का खुदा कोई और, खुदा। हाँ जी। मरने से पहले कर ले इस पे गौर। तो गुजारिश ये है कि तौहीद आज हम मौजू रखते हैं। और अपने चैनल के ऊपर मैं अभी तौहीद से गुफ्तगू आगे, तौहीद पहले है, इसके बाद जी रिसालत है, और इसके बाद दीगर जी मामला। अच्छा, बेशक। मिर्जा साहब ने अपनी एक वीडियो के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अल्लाह पाक ने फरमाया, जी 60 साल की उम्र मुझे दे दो और दिन और रात निकाल हाँ के जी। 4 साल बनते हैं, तो तुम्हें अच्छा। मैं मिनी खुदा बना दूंगा हम्म। और तुम्हें कुन फयकून की सलाहियत भी दे दूंगा। जब अच्छा। हमने कादियानी कुतुब का मुताला किया और देखा कि ये अकीदा कहाँ पर है, तो ये हमें जी। कादियानी कुतुब के अंदर ये अकीदा मिला है। मेरा टाइम खत्म हुआ, आप 2 मिनट अच्छा बात कर। जी मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये है, पहली बात ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो कहा उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। और बाकी रही बात ये, इंजीनियर साहब ने मिनी खुदा का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये चीज इससे बढ़कर मुफ्ती साहब आपके मकतबा फिक्र में पाई जाती है। क्योंकि जब मैंने आपके दरबार देखे और उन पे होने वाली चीजें देखी, और जिस तरह आप औलिया अल्लाह को गायब में, मदद में, दुआ में पुकारते हैं, तो जब मैंने इसका डीप मताला किया ना कि जो बंदा फोत हो गया है हम उससे दुआ कैसे कर सकते हैं, उसको पुकार कैसे सकते हैं, तो मुझे ये वाली चीज जो है ना यहूद नसारा में ही पाई, जो कसरत से पाई गई। और उसके बाद अगर मुझे मुसलमानों में किसी मकतबा फिक्र में दिखी तो वो आपके मकतबा फिक्र में ज्यादा है। शिया में भी है, लेकिन शिया यहाँ पे जेर बहस नहीं है, यहाँ पे हम अहले सुन्नत के मनहज पे बात कर रहे हैं। तो बरेलियत में ये वाली चीज जो कि बहुत ज्यादा ममासल रखती है, जैसे कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि खुदा ही कर सकता है, लेकिन आपके मकतबा फिक्र में वो चीज बाकसरत
उन्हीं से मंसूब की जाती है, जैसे कि मुर्दों को जिंदा करना या किसी जिंदा को मुर्दा कर देना। आपके उलमा जो हैं बैठे हुए हैं वो ये वाकयात बयान कर रहे हैं, और तकरीबन दावत इस्लामी वाले भी, आपके भी मुफ्ती राशिद साहब के भी बहुत सारे बयान है जो मैंने देखे। तो आप सुने, आप भी इस तरह की अकीदा रखते हैं कि आप उनको पुकारते रहते हैं मदद में? मैंने उस दिन भी, चले उस कल बात का तो हम नहीं ज़ेरे बहस लाते जो हमारे चैनल पे हुई थी, लेकिन आपका एक बयान मैंने देखा जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, तो मैं थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो गया कि यूट्यूब का चैनल बंद हुआ है और आप अपने बुजुर्गों को पुकारना शुरू हो गए कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरा चैनल वापस कर दीजिए। ये मैंने टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है कि अर्ज मैंने ये की थी कि आपके चैनल के ऊपर जो गुफ्तगू हुई है और वो सिलसिला जहां पर मुनक़ता हुआ वहीं से ही आपके चैनल पर शुरू होगा। अब चूंकि आप हमारे मेहमान हैं हमारे चैनल के ऊपर, और वादे के मुताबिक हमारा मौजू होगा और इसकी आपने हामी भी भरी, और मौजू हमने आपको दिया है तौहीद का। ठीक है, आप के सामने मैंने एक स्टेटमेंट रखी है कि मिर्जा छोटे मिर्जा साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। दिन और रात निकाल के 4 साल बनते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और जब और फिर कुन फयकून की सलाहियत भी तुम्हें दे दूंगा। हमने जब कुरान का मुताला किया, हदीस का मुताला किया, 1400 साल के बाबे बुजुर्गों को देखा, किसी जगह यह अकीदा नहीं मिलता सिवाय बड़े मिर्जा जी, जो बड़े मिर्जा साहब हैं, उनकी कुतुब के अंदर हमें यह अकीदा मिलता है। इसके अलावा हमें ना ही कुरान में, ना ही हदीस में, ना ही 1400 साल के बाबे बुजुर्गों में कहीं पर भी यह अकीदा नहीं मिलता। ये अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद ही जब शिरक में बदल दिया गया तो पीछे इस्लाम तो बचा ही नहीं। फिर कौन सा हकीकी हम मुस्लिम है जी, इल्मी और किताबी मुस्लिम है? ये इल्मी और किताबी मुस्लिम तो बाद की बात है, पहले अकीदा तौहीद तो पहले साबित कर लिया जाए। अभी तो फिर अकीदा रिसालत पे बात करनी है। ये लंबी गुफ्तगू होने वाली है। आप कहते हैं जी मेरा उनसे कोई तल्लुक ही नहीं है, वो आपने खुद जवाब दिए। मेरा टाइम खत्म हुआ, बात कर लें। मुफ्ती साहब, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो मेरे सामने मौजूद हैं, आपके साथ अगर मैंने बात करनी है तो मैं आपके सामने तो भी रख सकता हूँ। अब इंजीनियर साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ये कंसेप्ट जो उनका बयान मेरे सामने से भी गुजरा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें, मतलब ये जो आप कुन फयकून वाली बात करें, ये मुझे नहीं पता मैंने सुनी है कि नहीं सुनी। खैर, कि जब जन्नत में बंदा जाएगा, यहाँ पे अगर अल्लाह की मर्जी से जिंदगी हम गुजारते हैं तो अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा किया है। और फिर जन्नत की जिंदगी के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये साफ मिलता है कि जो इंसान चाहेगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ही की मदद से ही होगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम अगर मुर्दे को पुकार रहे हैं और अगर वो हमारी मदद कर रहा है तो वो अल्लाह की इताअत ही कर रहा है। तो इसी तरह ही जन्नत में जब आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो जो चाहना वो हो जाना, ये क्वालिटी तो अल्लाह की है। लेकिन जब इंसान जन्नत में जो चाह रहा है वो हो रहा है तो ये अल्लाह की अता से हो रहा है ना। अल्लाह उसको ये अपनी एक, जैसे आप एक रवायत भी बयान करते हैं कि अगर आप अल्लाह की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं तो वो अब अल्लाह के हाथ बन जाता है, पाँव बन जाता है। तो कुछ तो इसको मतलब जो है फिजिकली कहते हैं कि बंदा अल्लाह के आ गया, टोटली अल्लाह के अंडर है। अब जो वो देख रहा है वो अल्लाह की नजर से ही देख रहा है। हालांकि हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, मिर्जा साहब ने ये चीज बयान की जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब इंशाल्लाह उनसे ले लेंगे जब उनके साथ मेरी नेक्स्ट किसी दिन लाइव बात होगी कि आपने ये किस, वो तो एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो मुफ्ती साहब आपके यहाँ भी पाया जाता है और उससे बड़ी चीज में पाया जाता है। आप लोग जो दुनिया में ये कंसेप्ट रखते हैं वो भी अपने बुजुर्गों के बारे में, आप उनसे मांगते हैं, उनसे लेते हैं और पीछे दलील यही रखते हैं कि ये अल्लाह की ताकतें जो अल्लाह ने इनको अता कर दी हैं। हम आपसे बारहा दलील पूछते हैं कि मुर्दे को कौन सी ऐसी ताकत जो अल्लाह ने अता कर दी हो, ये कुरान और हदीस में किन आयत में है? तो आप जो है वो जो रवायात देते हैं। टाइम खत्म हुआ। गुजारिश ये है कि मौजू आप बदलने की, अपने चैनल के ऊपर भी आपने बड़ी कोशिश की, तो वो सारी दुनिया ने देख सुन लिया। वो दुनिया बड़ी समझदार है। वो आप जो भी करेंगे कोई टेंशन नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी वो कमेंट भी एक दोस्त लिख रहे हैं कि जवाब भी ऊपर से दे रहे हैं भाई साहब, और कह रहे हैं कि नहीं जवाब वो देंगे।
जब बारी आती है जनाब, वो होता है ना डकैती जब करते हैं डकैत, तो उनका एक गुरु होता है, गुरु आगे आगे होता है। जब सब माल लूट लाट लेते हैं तो बीच में पकड़े गए तो पुलिस वालों को बताते नहीं नहीं वो सानू नहीं पता, वो अपने जिम्मेदार खुद ने। लेकिन जब बांटने की बारी आती है ना भाई, एक एक पैसे का हिसाब होगा, पूरे पूरे पैसे आपस में तकसीम करने हैं। आप लोगों ने, आप जो साहबी हैं मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के 313 साहबी, उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है ना, मेरे 313 साहबी भी हैं। जब आप लोगों की वो कमाइयों के हिसाब किताब होते हैं चैनल्स के, हाँ जी, तो उस टाइम तो बड़ी जनाब आप लोगों की इत्तेफाक होता है, और तस्वीरें भी आप लोग खिंचवाते हैं और उनकी अकेडमियों में भी जाते हैं, आपका चैनल भरा हुआ है। अब जब उसके अकीदे की बारी आई है, नहीं नहीं वो आप ही अपने सवाल दे, आप ही जवाब देने थे। उनसे जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं मेरी अम्मी मारती है, मैंने मुनाजरे ही नहीं करना। कभी कोई हीला, कभी बहाना, नहीं वो इमाम काबा को ले आओ, अच्छा चलो डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके आओ। इमाम काबा अब वो अरबी जानता है और ये पंजाबी ठहरे, इस बेचारे को ऊपर से देख के उर्दू तक नहीं सही बोलनी आती, तो इमाम काबा से मुनाजरा करना है जी। इसका जवाब कौन देगा? ये कौन सा इस्लाम है जी? मेरा टाइम खत्म हुआ, जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चीज आप उनके बारे में क्लेम कर रहे हैं वो सेम आपके पास पाई जाती है, तो आप तो मौजूद है ना। आप तौहीद की बात, आपने टॉपिक रखा है तौहीद। तौहीद क्या टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं? आपने ये तो नहीं टॉपिक रखा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हमारा टॉपिक है। अगर तो आप शुरू में कहते कि आज हमारा टॉपिक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तो मैं उधर ही आपको कह देना था, मैं उनकी जात के ऊपर जो है आपने बात करनी है छोड़े, आपने तौहीद पे बात करनी है ना। तौहीद ही आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो आप अकीदा बताते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, तो उनको अल्लाह ने, या आपके जितने भी औलिया अल्लाह हैं, उनको अगर यूट्यूब का चैनल वापस देने की उन्होंने ताकत दे रखी है, तो यूट्यूब पे जो गुस्ताखाना इबारत है और जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वीडियोस हैं, उनको वो क्यों नहीं डिलीट करते? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उनको वो क्यों नहीं उड़ाते? अगर आपका यूट्यूब का चैनल आपके बाबों ने आपको वापस कर दिया है, तो आज आपके पास तो मौका है, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में जो वीडियोस है उनको डिलीट करवा सकते हैं बाबों के जरिए। तो इससे भी एक एग्जांपल मिलती है कि ये जो आपका यहूद नसारा वाला अकीदा है, यानी कि मुशरिक, आपके ऊपर फतवे हैं, आपके मकतबा फिक्र को आप लोग मुशरिक हैं, तो मैं खुद से थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो देवबंदी और अहले हदीसों के मुतफिका फतवे हैं आप लोगों के ऊपर। तो आप अपनी तौहीद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तो मौजूद है ना इधर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो मौजूद है, तौहीद का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो मैं आपसे तौहीद के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बताएं कि ये जो आपके मुर्दा जिंदा कर लेते हैं, आपको अता कर लेते हैं, औलादे दे देते हैं, आपके यूट्यूब के चैनल भी वापस कर देते हैं, ये जो ताकत उनको अल्लाह ने दी, ये कहाँ से साबित है? इसका सबूत क्या है? और ये जो अकीदा है ये तो सिर्फ यहूद नसारा का है, हमारा मुसलमानों का तो ये कहीं भी अकीदा नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो ज़ाहिर पे जो है बात करते हैं। हजरत उमर फारूक का जो सीधा बतवा है कि हम तो ज़ाहिर पे बात करें, और कुरान कहता है नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई नेकी और परहेजगारी में मदद कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है तो वो आपके साथ जो है वो मतलब उसी तरह की मदद कर रहा है जो फोत हुआ बंदा कर रहा है। फोत हुए बंदे से आप दुआ करते हैं, हालांकि दुआ इबादत है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह की है। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। सरे दस्त पहले वो वीडियो समाप्त कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाए, तो उसके बाद इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज के सामने आ जाएगी। खुदा की क्वालिटी उसमें बहुत कमी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो टेंशन ही रहती है पता नहीं ये जायज है नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपकी जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के कहा कि नेक्स्ट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से जी सर, वो आपको मिनी खुदा बनाने वाला है इस हवाले से
اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ توحید کی سب سے بڑی صورت سمجھی جاتی ہے سورہ اخلاص. محبوب فرما دو کہ اللہ ایک ہے، ایک، کوئی دوسرا اس کا شریک ہے ہی نہیں. جواب دیجیے. اچھا جواب دیجیے، ٹائم میرا ہو گیا ہے. جی، آپ نے مجھے بولا نہیں نا اس لیے. اچھا مفتی صاحب اس میں تو کلیئر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے سب کچھ، یہ کہہ رہے ہیں نا انجینئر صاحب کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہوگا. میں بارہا آپ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ ادھر عقیدہ توحید کے ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی طرف آ ہی نہیں رہے. آپ بار بار ایک ہی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا میں کہہ رہا ہوں، کہہ دیا آپ کو کہ اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے نا سب کچھ. تو یہ جو انجینئر صاحب کا بیان ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، وہ تو آپ نے خود سن لیا. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے لگا لیں، آپ کے فتوے تو چلتے ہی رہتے ہیں مارکیٹ میں، مرزا جونیئر. حالانکہ آپ کے قائد و نظریات سے ہم بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جونیئر، یا آپ تو سینئر بھی کیونکہ آپ تو بڑھ چکے ان سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ کے اوپر کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لیتے یا مطلب مساجد بنا لیتے تھے. تو آج آپ نے بھی وہی کام شروع کر لیا ہوگا. اگر وہ یہود و نصارہ کے اوپر جا سکتی ہے تو جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان جیسا کام کرے گا تو اس کے اوپر بھی وہ بات سیم لوٹے گی. تو آپ اپنے بھی عقائد و نظریات جو ہیں ان کو بھی تھوڑا جسٹیفائی کریں نا. آپ توحید ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ توحید بتائیں نا اپنی بھی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں توحید کے بارے میں، آپ فون سن لیں، اب میری بات سنیں گے تو پھر. تو مفتی صاحب میں آپ سے بارہا پوچھ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا پہلا صفحہ ہی جو کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ تو دعا کا کنسپٹ آ گیا اس میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر جو فوت ہو گیا اس سے دعا کیسے کی جا سکتی ہے، اس سے مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو مفتی صاحب وہی عقیدہ ہے جو ٹائم ہو یہود گیا، و نصارہ کا ہے. ٹائم ہو گیا. اچھا گزارا یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ مرزا صاحب، مرزا جونیئر جیلمی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرح سے ہی ہو رہا ہے. وہ آیت ذرا مجھے بتا دیجیے کہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور تمہیں کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا. قرآن سے دلیل چاہیے مجھے. قرآن سے نہ ملے حدیث بھی چل جائے گی. حدیث سے نہ ملے تو 1400 سال کے بابے بزرگ بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک دلیل. اگر کوئی بابا نہ ملے تو پھر ایک ہی بابا ملے گا، وہ مرزا سینئر صاحب. ہاں جی، وہ بابا جی ہیں نا، بڑے بابا جی. یہ کتاب کا نام ہے انوار العلوم، جلد 17 صفحہ 49 ہے. اسوہ حسنہ، یہ قادیانی مردیوں کا خلیفہ زانی جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا، اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، صفحہ 75 کے اوپر وہ یہ چیز لکھتا ہے. اور ٹائم اگر ہو گیا تو مجھے بتا دیجیے گا، میری اب نظر یہ پیج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ جب ٹائم ہو گیا بتا دیجیے گا. اچھا جی، نجات اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے میں ہے، یہی منی خدا بنا دے گا. یہ ساری یہاں سے در حقیقت سے لے کر لیتے ہیں تک یہ عقیدہ ہے. اور تمہیں کن فیکون کی صلاحیت جنت کے اندر مل جائے گی اور جنت میں تم کو منی خدا بنا دے گا اللہ. یہ سارا عقیدہ وہی لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی. اور کہیں پہ نہیں ملتا، کسی قرآن حدیث، کہیں 1400 سال کے کسی بابے بزرگ اور کتابوں میں کہیں نہیں ملتا. یہ مرزا سینئر صاحب کو ملتا ہے. مرزا سینئر صاحب نے آگے ٹرانسفر ہوتا یہ مرزا جونیئر صاحب تک پہنچا ہے، اس کے علاوہ کہیں ملتا ہی نہیں. اور وہ بن گئے مسلم حقیقی، مسلم احمدی، اور یہ بن گئے مسلم علمی کتابی. یہ آپس میں بندر بانٹ تم لوگوں نے شروع کر لی ہے. ہاں جی، اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عقیدہ توحید کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. مفتی صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا. جی بولیے. اچھا مفتی صاحب اسلام کا، ہاں جی، میں اسلام کا جو بیڑا غرق کیا ہے نا وہ تو آپ کے قائد و نظریات نے کیا ہے، سب کے سامنے. اگر آپ کے اسلام کا بیڑا غرق نہیں کیا تو آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے قرآن و حدیث سے فتوے نہ ملتے. ایون کہ آپ کا کوئی بھی عقیدہ پکڑ لیں، کوئی بھی عقیدہ پکڑ لیں، وہ سیدھا قرآن سے بھی ٹکرائے گا، حدیث سے بھی ٹکرائے گا. یہ کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چلو رسالت کا ٹاپک کو آپ نے بعد میں ڈسکس کرنا ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے. توحید پہ میں آپ کو بہت ہی کمزور ہے. آپ کا وہی عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ کا تھا، سیدھا وہی ہے، بلکہ ان سے بھی 4 سٹیپ آگے چلے گئے ہیں آپ. کہ وہ بھی آپ قرآن میں دیکھیں نا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے پہلے ان کی تصویریں بنائی گئی، پھر بت گڑے گئے، پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا گیا.
تو یاغوس وغیرہ جہاں سے آپ کا یا غوث اعظم نکلے ہیں، مطلب انہی کی طرح ہی ہے نا، وہاں پہ بھی مددگار تھا، یا آج کل ابھی آپ کا مددگار وہی چل رہے ہیں. تو آپ اپنا عقیدہ توحید پہلے سیٹ کریں، پہلے اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرے، پھر کسی دوسری کی طرف چلیں. آپ انجینئر صاحب کے سینئر اس طرح، تو پھر آپ بھی تو جس طرح کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ مل رہا ہے اس کے جو غلام احمد قادیانی دجال سے مل رہا ہے، تو بھائی آپ کا بھی عقیدہ تو یہود و نصارہ سے مل رہا ہے. تو پھر آپ جو ادھر ٹرم یوز کر رہے ہیں اپنے لیے بھی یوز کریں. اپنی طرف آپ آنے نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو تو خود جو ہے مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوئے، لیکن اگر ہم دوسرے مکہ فکر دیکھیں تو ان کے تو سیدھے سیدھے آپ کے اوپر کفر و شرک کے فتوے ہیں، بلکہ بدعات کے سارے فتوے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. آپ لوگوں سے ہی سارا کچھ وہ جو ہے یہود و نصارہ سے بڑھتا ہوا دکھتا ہے. آپ اپنے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کہیں گے، اپنے عقیدے کو کوئی دلیل نہیں دیں گے کہ یہ مردوں کو پکارنا، ان سے مدد چاہنا اور ان کی درباروں پہ جا کے سیدھی ڈائریکٹ دعا کرنا. حالانکہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے حق سے کسی سے دعا کرنا یعنی کہ آپ نے اس کو منی خدا کیا، اس کو سیدھا خدا ہی مانا ہوا ہے. تو آپ بتا دیں، میرا ٹائم ہو گیا. گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے ادھر ادھر کے لے کے جائیں گے، میں نے بات ہی نہیں کرنی، ٹائم اپنا پاس کرتے جائیں. ابھی تک کوئی آپ نے جواب ہی نہیں دیا. کیوں آپ اپنے عقیدے کے پیچھے پڑے ہیں؟ ایک شخص کو بچانے کے لیے، مرزا جونیئر جیلمی کو، قادیانی بھی اپنے مرزا سینئر کو بچانے کے لیے 125 سال ہو گیا ہے. وہ یہی لالی پاپ ان لوگوں نے دیا ہوا، ان کے مربیوں نے ان کو، اور تمہارے بابے مرزا جونیئر نے تم لوگوں کو لالی پاپ دیا ہوا ہے بھائیو اور سر. ہاں جی، تو تم لوگ یا اورل سیکس کا وہ ہے، ادھر رجولیت تھی، ادھر اورل سیکس ہے. تو کیا بد بنائیں تم لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی 4 لونڈے کٹھے کیے ہوئے ہیں چھوکرے، اور تم لوگوں بھی سارے کٹھے ہو کے بیڑا گرک کر دیا ہے. رہی بات میرے اوپر فتوا، میرے اوپر فتوا، میرے اوپر فتوا، وہ پہلے اس کے اوپر تو کچھ لگائیں. یہی تھی وہ عبارت منی خدا بنا دیا 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. اسی کی وجہ سے کافر کہا گیا ان کو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. یہ بات مرزا سینئر کہے تو وہ کافر ہے جی، اور یہ بات جب مرزا جونیئر کہے نہیں جی علی بھائی زندہ باد ہے، وہ علی بھائی زندہ باد ہے. اور سب اورل سیکس والے پیچھے لگے ہوئے ہیں اکھا بند کر کے کہ بس کونی اورل سیکس کا مزہ تے لواں گے نا، چٹ دیکھی جائے گی. تو یہ سارے موضوعات یہ دیکھیں نا، یہ موضوعات سارے ڈسکس کرنے ہیں ایسا ایسا. ابھی اورل سیکس کا موضوع بھی میں ڈسکس کروں گا، وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. یہ یہود و نصارہ والا عقیدہ توحید تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ کریں گے. اس کے اوپر بھی یہ جناب بات کریں گے کہ فتوے ہمارے اوپر لگے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر پورا سیشن کریں گے. ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کے اوپر بھی کریں گے، پورا سیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور جو بدعتیں تم لوگوں نے کی ہیں یہ اس سے سب سے بڑی بدعتی تو تم لوگ. چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہے، جواب دیں. مفتی صاحب میں آپ کو بارہا کہہ دیا ہے کہ میں علی بھائی کی کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہوں. یا تو میں ادھر آ کے آپ کو اگر کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریپرزینٹیٹو آ گیا ہے ادھر، تو آپ مجھ سے بات گئے، میں تو اپنی بات ہی ختم کر دی. عقیدہ توحید پہ آپ بات کر رہے ہیں، تو عقیدہ توحید کے اوپر ہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ کے ایک بزرگ کا پڑھے ہیں، وہ ہیں کیا سعید الحق فی تخریج جال الحق، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 771 پہ بحث ان کی کیا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا ہے. اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں، عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں نا آپ. عقیدہ توحید آپ کے بزرگوں کی دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ اللہ رسول سے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ ان کو کبھی نہ رد کرتے ہیں، نہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھوک. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم کرے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی جو ہے نا تفسیر کر رہے ہیں. اس میں کیا کہتے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ آپ کے بزرگ ہیں جال الحق والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں. استغفر اللہ. اگر میں چاہوں تو، حالانکہ وادی طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پتھر مارے تو فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو 2 پتھروں کے درمیان کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب کہ وہاں پہ بھی دکھ رہا ہے کہ فرشتے کے پاس طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو ادھر آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے کہ جو ہے میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں، تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں. لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں. تو سب یہ کیا بات ہے کہ مجھے اللہ نے طاقت دے دی ہے کہ میں زمین کو آسمان پہ گرا دوں اور تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں؟ پھر تو گستاخوں کو کیوں نہیں مارتے یہ بزرگ؟ یہ جو آپ لوگوں کو چاہیے ہم جیسوں کے لیے، تو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے قدرت ہے نا، تو آپ لوگ ہم جیسوں کو، مطلب ہم تو آپ کو خود گمراہ سمجھتے ہیں، آپ تو خود مشرک ہیں. میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں آپ کی ذات کی بات. ٹائم ختم ہو گیا جی.
جی میرے آپ کے نزدیک میں مشرک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مشرک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا. قادیانی بھی ہمیں مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلم احمدی کہتے ہیں، اور تم لوگ اپنے آپ کو مسلم علمی کتابی کہتے ہو. ٹھیک ہو گیا نا، برابر ہو گیا نا کام، بات ختم ہو گئی. یہ دیکھیں آج تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم سارے ہو گئے مشرک بدعتی. وہی مرزا جونیئر نے تو صحیح کہا نا کہ باپوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے. یہی بات مرزا سینئر قادیانی نے بھی کہی. یہی بات مرزا سینئر قادیانی کا ایک ایک عقیدے کو مرزا جونیئر جیل میں پروموٹ کر رہے ہیں، ایک ایک. ہم اپنے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دے چکی ہیں، ہزاروں. 7-8 گھنٹے کی سٹریم موجود ہے. اس کی کوئی ایک چیز، اس کی کوئی ایک ویڈیو سن لیں. میرے ساتھ ہیلو، کوئی ایک ویڈیو ہاتھ رکھ دے کوئی مرزئی کہ اس علی بھائی کی اس ویڈیو کے اوپر میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے مفتی مبشر شاہ سے، میں اس ویڈیو کو کہ تمام عقائد و نظریات کو قادیانی کتب سے ثابت کر دوں گا. اس کی ایک ایک بات کو قادیانی کتب سے میں ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو عقائد و نظریات وڈے مرزا جی نے دیے وہ یہ پیش کر رہے ہیں. ہم اس کو مرزا جونیئر اس وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تکلیف ہونی ہے، وہ ہونی ہے، مجھے پتہ ہے. جب قادیانیوں کی دم کے اوپر ہم لوگ پاؤں رکھتے ہیں تو تکلیف تم لوگ محسوس کرتے ہو. کیلا ان کو دیا جاتا ہے، تکلیف تم لوگوں کو ہوتی ہے. یقینی سی بات ہے، جن کو کیلا دیا جائے گا یا ڈنڈا دیا جائے گا تکلیف تو ہونی ہے، چون چون تو کرنی ہے انہوں نے. اب تم لوگوں کی دکانداریاں ہو رہی ہیں بند، ایسا ٹائم میرا ختم ہو گیا. مفتی صاحب میں آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے میرے بزرگ مطلب پیش کیا مرزا صاحب کو میرا بزرگ بنا کے نا، تو میں نے آپ کا بزرگ بنا کے پیش کیا نا. یہ دیکھیں، یہ آپ کے بزرگ کی میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا جے پی جی جو ہے میں اپلوڈ کر دوں گا کمیونٹی پہ. میں آپ سے پھر بارہا پوچھتا ہوں کہ یہ توحید ہے کہ سعید الحق فی تخریج جاء الحق حصہ اول پیج نمبر ہے 471 پنجابی میں، 471 انگلش میں. اس میں کیا ہے؟ بحث ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا. اس کے آپ نیچے آ جائیں، نیچے آ کے وہ ایک آیونی عباد اللہ و یرحمکم اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رب تم پر رحم فرمائے گا. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ صلاح الدین فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کے بزرگ، مجھ کو رب نے قدرت دے دی کہ میں آسمان کو زمین پہ گرا دوں، اگر چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے. دیکھو اللہ نے ان کو یہ قدرت دے رکھی ہے کہ آسمان کو زمین پہ بھی گرا سکتے ہیں، تمام جہان والوں کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کافروں کو مسلمان نہیں کر سکتے. خیر، تو مفتی صاحب اس کا یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آپ نے ایک آیت پیش کرنی ہے جس میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ شیخ صلاح الدین کو میں نے یہ طاقت دے دی کہ وہ آسمان کو زمین پہ گرا سکتا ہے اور تمام جہان والوں کو ہلاک کر سکتا ہے. حالانکہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور آپ لوگوں کے بزرگ بھی ہیں وہ مردے زندہ بھی کرتے ہیں اور ڈوبیوں میں اتار دیتے ہیں. آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، توحید پہ بات صرف انجینئر صاحب ہی تو نہیں ہے، آپ کی توحید نہیں چیک ہوگی، آپ کو ٹیسٹ بھی لگایا جائے گا. تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، آپ اس پہ بات کریں. جی آپ کی تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، اور ابھی موضوع تو چونکہ منی خدا موضوع ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی توحید، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی جو توحید اس پہ ہے، آپ کی ساری باتوں کا میں جواب ابھی 2 لفظوں میں دے دیتا ہوں. یہ سب چیزیں تعلق رکھتی ہیں کرامت سے. ہمارا صاحب ہیں تو آپ علمی کتابی، علم کے نام کے اوپر بھی دبا، کتاب کے نام کے اوپر بھی دبا، مسلم کے نام کے اوپر بھی دبا، مسلم علمی کتابی. یہ کرامت سے تعلق رکھتی ہے. دنیا نکالنے سے تھوڑی یہ آپ کا مذہب ثابت ہونا ہے. جب بات آتی ہے تو ہم لوگ دنیا نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے دنیا کٹو جنا میں دکاناں ہوں تھوڑیاں بند ہو گئی نا. اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارا صاحب یہ تعلق رکھتی ہیں کرامت سے. کرامت جو چیز ہوتی ہے نا، معجزہ وہی چیز کرامت ہوتی ہے. اور یہی چیز استدراج بھی ہوتی ہے. اگر تو یہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ، جو محیر العقول، جو بشری طاقت سے باہر ہوں
ٹھیک ہے، ماوراء العقلوں ایسی چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کے ہاتھ سے صدور پائیں، اگر ولی اللہ کے ہاتھ سے صدور پائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر کسی کافر فاسق و فاجر کے ہاتھ سے صدور پائیں تو استدراج کہتے ہیں۔ اگر تو کریں آپ ان چیزوں کا انکار تو ڈائریکٹ کافر ہی، کوئی مسلم نہ ہی مسلم تے نہ ہی علمی تے نہ ہی کتابی، جال ابو جال ایک نمبر دے، ٹھیک ہے، وہ میرا فتویٰ نہیں اللہ دا فتویٰ ہے وہ قرآن پاک میں ہے، ٹھیک ہے۔ استدراج کا بھی، معجزے کا بھی، کرامت کا بھی، تینوں کا ذکر وہ جی اس کے اندر ہے۔ چلیں بولیں۔ مفتی صاحب آپ کا ہو گیا ٹائم پورا۔ دیکھیں توحید پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور جو چیز آپ کے بزرگوں کی قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی اس کو انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو مفتی صاحب پھر آپ نے خدا تو چھوڑ دیا، آپ نے خدا ہی مانا ہوا نا، آپ نے آپ غیر منی خدا کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر آپ نے خدا ہی مان لیا کہ آپ کے بزرگوں کی جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے، لیکن آپ کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم زندگی بھی دے سکتے ہیں موت بھی دے سکتے ہیں، اس کا اگر کوئی انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو قرآن و حدیث کا انکاری ہے وہ ڈائریکٹ کافر ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث کی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرشتوں کا جو بندوں کے اوپر آنا ہے وہ ختم ہو چکا، کیونکہ غائب کی خبروں کا سلسلہ ختم ہوا، یہ حضرت عمر فاروق کا سیدھا فتویٰ ہے۔ تو اس فتوے کے تحت اب فرشتے زمین پر نہیں آ سکتے جو بندوں کو بتانے کے لیے وحی کے طور پہ۔ تو جو آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں، نام میرے ذہن سے نہیں، انہوں نے فتویٰ بھی دیا انڈرسٹینڈ اسلام پہ، ان کی وہ ویڈیو پوری پڑی ہوئی ہے، کہ جو یہ کہے کہ میرے اوپر فرشتے آتے ہیں وہ دعویٰ نبوت ہے، اور جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے ہم کلام ہوا ہے وہ بھی دعویٰ نبوت ہے۔ مفتی صاحب قادیانی تو شاید کوئی نہیں، آپ کے بزرگ قادیانی سے بھی آگے چلے گئے اس معاملے میں۔ اور باجید بستامی کی جو تذکرۃ الاولیاء میں اگر آپ چیپٹر کھولے تو اس میں باجید بستامی سے سوال ہوا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک شب اول فلک کے ملائکہ میرے پاس آئے، نعوذ باللہ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اب فرشتے آ کے باجید بستامی کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وہ دعویٰ ہے جو مرزا سینئر سے بھی بڑھ گیا۔ مرزا سینئر کا بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ملائکہ میرے ساتھ آگے عبادت کرتے ہیں، اگر اس کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کا بابا اور مرزا سینئر برابر ہو گئے جی، دونوں تو فرشتے ہوں گے جی۔ مفتی صاحب آگے ٹائم شروع ہو گیا جی گزارش یہ ہے کہ ٹائم پاس کرتے جائیں، یہ دندیاں نکالتے جائیں، دو ہی کام ہے آپ کے پاس ہے، مزے لو اورل سیکس دے مزے لو مزے۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ ٹائم پاس کریں، کتنا کریں گے؟ میں نے منی خدا سے ادھر ادھر جانا ہی نہیں، ایک موضوع ایک خان کا ایک بات ہوتا ہے بھائی، ایک بات ایسی رہے گی۔ پہلے تو بھائی یہ دیکھو عقیدہ توحید اپنی صحیح ثابت کر لو، تو یہ جعلی قسم کے تم مسلم بنے ہوئے ہو، قادیانی بھی اور مرزئی بھی، دونوں جعلی مسلم علمی کتاب بھی تو مسلم احمدی ہیں، حقیقی اسلام مرزا سینئر اینڈ مرزا جونیئر، یہ ڈرامے بازیاں شروع کی تو چینل بنائے نے، پیسے کمائے جا رہے نے، نوٹو نوٹ ہو گئے ہوتے صحیح دکانداریاں تھوڑیاں چمکیاں نے بھائی، جعلی مسلم صحیح دکانداریاں تمہیں صحیح گولیاں دیتیاں نے مرزا جونیئر جیلمی نے، انہیں تھوڑیاں دکاناں صحیح پکیاں کیتیاں نے کہ کھاؤ، میں بھی کھانا پیا، دین دے نام دا کھانے ہیں، لٹنے انہاں مسلماناں نوں، تے صحیح تساں نہ صحیح رگڑے لائے نے، تے آپس جدوں ویلے ہو کے بہ جاندے ہو تو اورل سیکس شروع کر دیندے ہو، یہ کیڑے چکر چ پے ہو یار؟ انہوں دیکھو نا یار، اتنی عمر ہے تمہاری اور ماشاءاللہ شکل و صورت بھی اچھی ہے، تو کون سے یہ اورل سیکس کوئی کام ہے یار کرنے والا؟ ہماچی ماں بھائی یہ کام ہے، کوئی کام کرنے اورل سیکس جائز ہے بھائی؟ ہو تو دسو صحیح، اور تمہیں پتا اورل سیکس کی ہوندا ہے؟ وہ پیٹھ چٹیے نا، پیٹھ چٹتے نے ایک دوجے دی، جانور کتے نے کیا روڑاں دے کھلو کے اورل سیکس کر رہے ہوندے نے ایک دوجے دے شرمگاہ، اور جڑی کتی ہوندی ہے وہ ذکر چٹدی ہے، انہوں اورل سیکس کہندے، جائز ہے بھائی؟ ہو جواب دیو۔ مفتی صاحب ٹائم آپ کے پاس قیامت کے لیے ہے، آپ نے انجینئر صاحب کا یہ والا جملہ دکھانا ہے جس میں انہوں نے کہا اگر اورل سیکس جائز ہے، اور لواطت کے مریض آپ کے علماء فیصل آباد میں بھی ابھی دکھاؤ مجھے اپنا ٹائم دیں، ابھی دکھاؤ ٹائم، آپ مجھے ٹائم دیں، ابھی بات سنیں، ابھی جائز ہے بھائی اورل سیکس، ٹھیک ہے بھائی؟ ابھی کوئی جس میں یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جائز ہے، یہ وہ ابھی دکھاؤ، قرآن حدیث میں
لیکن ان کا بیان پورا چلا ہے نا, پھر آپ نے پورا کیا نا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز سائنٹیفکلی نہ سنیں, جو چیز میں چلاتا ہوں, سنیں گے ایک منٹ میں چلاتا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ سائنٹیفک نے جو سائنس جو ہے اس نے کہا ہے کہ اس سے بیماریاں لگتی ہیں, تو وہ آگے کہہ رہے ہیں من ہے. جب اس نے کہہ دیا من ہے, اچھا مفتی صاحب میری بات سنیں, اشارے بھی کرو. اچھا چلیں وہ بھی چلواتے ہیں. پہلے آپ اس کی طرف آئیں کہ مرزا سینئر کا دعویٰ تھا, اس کے پاس وہ روم بھی دکھاتے ہیں, کس روم میں اس کے پاس فرشتے آتے تھے. یہ مرزا سینئر کا دعویٰ تھا. تو آپ کے بعد یزید بستامی بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ میرے پاس آ کے ہمارا عبادت کرتے ہیں. یہ مرزا سینئر کا بھی یہی دعویٰ ہے. تو مفتی صاحب آپ میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ اور چشتی رسول اللہ پارٹی آپ کا تو مطلب جیسے وہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کا, آپ لوگ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے یہی ثابت کرتے ہو. آج تک آپ کی زبان سے یہ نہیں لکھا کہ جو خواجہ محی الدین چشتی صاحب نے کہا تھا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ جو انہوں نے پڑھوایا تھا وہ بس اتنا ہی ایک بار سننے میں آیا کہ جی انہوں نے دیکھو نے کہا کہ کلمہ وہی ہے, میں کیا ہوں ادنیٰ سے غلام, تو کفر کے اوپر توبہ نہیں کرنی, آپ کے لیے شریعت بدل گئی ہے. تو مفتی صاحب دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ با یزید بستامی جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر فرشتے آتے ہیں, اور مرزا سینئر بھی کہتا ہے فرشتے آتے ہیں, آپ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. آپ ادھر ادھر جمپ جتنے بھی لگائیں گے, ہم آچیما ادھر ادھر جمپ لائی جاؤ, درخت بدلو جن بدلنے کچھ بھی نہیں بننا. مزے لو اورل سیکس دے بہ کے تیار میں تمہیں ادھر ادھر جان نہیں دینا. 60 سال کی عمر, وہ آیت مجھے دکھائیں جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو. یہ مرزا جونیئر جیل میں ویسی ہی باتیں کر رہا ہے کہ جیسی باتیں یہ مرزا سینئر رجولیت والی سرکار نے یہ تذکرے کے اندر کی ہیں. یہی باتیں, یہ مرزیوں کا قرآن, مرزیوں کی الہامی کتاب, یہی باتیں ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا ہے, اللہ نے مجھے یہ کہا ہے. مرزا جونیئر بھی یہی کہہ رہا ہے, اللہ نے کہا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا. تو کون فیا کون کہاں پہ ہے؟ کون سی قرآن کی آیت, کون سی قرآن کی آیت حدیث ہے؟ لے کے آئیے اور منہ منگا انعام پائیے, منہ منگا انعام. یہ اتنے بندے سن رہے ہیں, سارے کے سارے مرزا جونیئر جیل میں کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. جاؤ میں اعلان کرتا ہوں, جاؤ منہ منگا انعام بھی ملے گا, اور یہ ہم اپنے چینل سب ڈیلیٹ بھی کر دیں گے. اگر نہ لے کے آؤ ایک بھی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث جس میں اللہ نے کہا ہو تو نہ لے کے آ سکو, تو کم از کم ایک دفعہ مرزا جونیئر جیل میں کے اوپر لعنت تو ڈال دینا کہ لکھ دی لعنت تیرے منہ کے اوپر, تیرے جمن والی ماں تے پیو دے اوتے کہ جنہوں نے اس قسم کا انسان کو جنم دیا, جس نے مسلمانوں کے عقیدے کو بیڑا گرک کر دیا ہے اور اورل سیکس کے پیچھے لگا دیا ہے. مزے بھی لے جاؤ تے نالے عقیدے بھی برباد کری جاؤ. بلے بھائی بلے, جواب دے مجھے, زندگی نکال دیتے اپنے ٹائم میں. ہاں جی چلے مفتی صاحب, وہ تو اب آپ نے نا لعنت بھی ڈالنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے کفر کا فتویٰ بھی لگانا ہے اور آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, کیونکہ آپ تذکرۃ الاولیاء کا با یزید بستامی کا چیپٹر پوچھیں, وہاں سے پوچھا گیا با یزید بستامی سے کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا, یہ با یزید بستامی صاحب فرما رہے ہیں, میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے. استغفر اللہ. مطلب کہ انہوں کو پوچھا گیا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یا آپ کے جھنڈے کے نیچے, تو وہ کہہ رہا ہے میرے جھنڈے کے نیچے بھی ہوں گے. اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں, لوائی اعظم لوا محمد یا سبحانی ما اعظم شانی, جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے مطلب, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی زبان سے اللہ گفتگو فرمائی. استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ دعویٰ تو سینئر قادیانی دجال وغیرہ سے بھی ثابت نہیں, جو یہ دعویٰ آپ کے بزرگ کر رہے ہیں کہ میرے جو ہے نا زبان سے ان کے جو اللہ بول رہا ہے اور ان کے جھنڈے کے جو ہے نبی کے سنت جھنڈے سے بڑا ہے. لعنت ایسے عقیدہ رکھنے والوں پہ, ایسے بغیرتوں کے اوپر جو اس کے دفاع کرتے ہیں. قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ سے ملنا ہے تم لوگوں نے کہ با یزید بستامی کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے, اور یہ اس لیے بڑا ہے کیونکہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ٹائم قیامت تک کے لیے مفتی صاحب آپ کے لیے اور آپ کے جتنے بھی حواری ہیں جو کمنٹ میں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے. قادیانیوں سے گندا عقیدہ ہے, قادیانی سے عقیدے سے بڑا وہ عقیدہ ہے کہ با یزید بستامی کے منہ سے اللہ بولتا ہے.
اللہ اگر نبی کے ان کے منہ سے بول رہا ہے تو نبی کے وسلم کے اوپر وہی کیوں آتی تھی؟ آپ وسلم کے اوپر کے منہ سے ڈائریکٹ اللہ نہیں تھا بول سکتا؟ ٹائم قیامت تک ہے مفتی صاحب کہ یہ جو کفری عبارت ہے اس کو آپ کس طرح دفاع کریں گے؟ اب اس کا دفاع کریں. جی گزارش یہ ہے کہ ہمارا صاحب آپ ادھر ادھر کی جتنی بھی چھلانگیں لگائیں، میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اوپر ہم پورے سیشن کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے، پورے سیشن کریں گے. ابھی چونکہ موضوع ایک ہے، آپ نے اپنے چینل کے اوپر بھی یہی چھلانگیں لگائی ادھر ادھر ادھر، کوئی جو بھی نہیں. ہاں جی. اور ابھی تو وہ حدیث آپ نے وہ متروک ثابت بھی کرنی ہے، وہ آپ کے چینل پہ آج رات کو، کہ کل آج رات کو، یا جس طریقے سے بھی جو بھی ٹائم بنے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ نام تم لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ مسلم علمی کتابی. ایک چھوٹی سی بات آپ سے وہ ثابت ہی نہیں ہو رہی، چھوٹی سی بات. اور یہ عقیدہ توحید ہے. کس منہ سے یار آپ نے مرنا نہیں ہے ہمارا صاحب. اللہ کیا یہ دندیاں نکال رہے ہیں. عقیدہ توحید کی بات میں کر رہا ہوں، اسلام کی بات، آپ کا ایمان بچا، دندیاں نکال رہے ہیں. دیکھو دندیاں نکالے جا رہے ہیں. لو صحیح ہے، میں آپ لوگوں کا ایمان کی فکر کر رہا ہوں، تم دندیاں نکال رہے ہو. یہاں کوئی لطیفے سنا رہا ہوں میں. اللہ کو سے ڈرتے نہیں ہو تم لوگ یار. اور وہ تم نے کدھر لگا دیا اس نے یار. کوئی خوف کر لو، اچھے خاصے سمجھدار ہو یار ہم آدمیاں. کوئی تم جال تو نہیں لگتے، کوئی یعنی شکل سے تو نہیں لگتے، اندر سے تو لگ گئے ہو، مجھے کنفرم ہو گیا. تم یہ چلو مذاق مسخری تو ہو گئی تھوڑی بہت، عقیدہ مسئلہ ہے اور دندیاں نکال رہے. سمجھنا نہیں ہے، دندیاں نکالنی ہے. جو مرضی بھی آتا ہے دندیاں نکالتا ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ دندیاں نکالتا ہے. مرزا جونیئر جیل میں بھی وہاں بیٹھ کے برف والے پھٹے کے اوپر وہ ٹھٹھا کرتا ہے، اور کھک. وہ قرآن حدیث کے نام کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہو تم لوگ. مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے. مجھے بتاؤ تو صحیح. چلو بولو ہوں پھر شروع ہو جاؤ ادھر ادھر دیا مار دیا ٹائم. مفتی صاحب خدا کا خوف نہیں آ رہا آپ کو؟ ڈر نہیں لگ رہا اللہ سے کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو کس طرف لگا دیا؟ ایک طرف آپ کو حسن عقیدہ پڑھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، دوسری طرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہے، اور میں مطلب باجدید بستامی کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا. اور دوسری طرف آپ کے داتا حضور لکھ رہے ہیں کہ نبی کے وسلم کی عورت پر نظر پڑ گئی کشف المحجوب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیالات ہے. یہ آپ جب لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس چشتی رسول اللہ ضمیر پہ غور سن ایک منٹ تھوڑی دیر میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، بھلے آپ بعد میں ٹائم لے لینا، کوئی بات نہیں. میں ابھی اسی ٹائم ایک چیز، آپ نے اتنی باتیں کی ہے، میں کسی کے اوپر توجہ نہیں دی. چشتی رسول اللہ ایک ہی لے لو، اس کے اوپر بات کر لیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. آپ بتاؤ نا، خوش ہو جاؤ گے. جی کریں. نہیں مجھے اس پہ نہیں، مجھے باجدید بستامی کے اوپر آج بات کیونکہ توحید کی بات ہو رہی ہے. چلو جی باجدید کوئی ایک بتا دو، کوئی ایک عبارت بتا دو. کون باجدید بستامی کی تذکرہ طلولیہ کی کتاب. تذکرہ صفحہ طلولیہ بولے میں آپ کو دیتا ہوں حوالہ اس کا. صفحہ دے دے، بتا دے بس. آپ کو میں نے یہ کتاب جو بتائی ہے، پہلے آپ اسی پہ بات کر لیں. پہلے حوالہ جو آپ کو دیا ہوا یار سعید الحق فی تخریج جاء الحق. جمپ لگاتے جائیں. اب پہلے خود بتا رہے ہو تذکرہ طلولیہ، پہلے تو آپ نے وہ بتائی ہے جناب چشتی رسول اللہ. اچھا وہ لے لیں مفتی صاحب ادھر. اچھا تیسری کون سی کتاب ہے وہ بھی بتا دیں. ایک جگہ ٹک تو جو ابھی کرے گا نا مفتی ابھی. اچھا 120 نمبر صفحہ ہے، 120 نمبر صفحہ ہے تذکرہ طلولیہ کا باجدید بستامی کے چیپٹر میں. یہ میں رک جائے ٹھیک ہو گیا، کرتے ہیں ابھی میرے پاس رکھی ہے، نکال دیتا ہوں ابھی. اچھا بات ساری دنیا تو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تقریباً 46 منٹ ہو گئے گفتگو کو، ابھی تک ایک بھی لفظ آپ نے سوائے اس کے یہ نہیں بولا کہ وہ تو اللہ نے بھی کہا ہے. مرزا جونیئر جیلمی کی یہ والی جو بات کہ منی خدا بنا دے گا، 60 سال کی عمر مجھے دے دو، 4 سال دن اور رات نکال کے تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا. سوائے اس کے کہ آپ نے اور کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے. چلو چلے گئے، واپس آئیں نا واپس آئیں. میں کو نہیں جو کڈے ہے ویلو میرے ہاتھ ہے جے، اللہ دی قسم ہے. ہاں پھر نہ کہو کہ میں کڈ صاحب یہ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. سنیں آپ روکے ذرا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. بات کسی کنارے پہ لگنی چاہیے، بات کسی کنارے پہ لگنی. آواز آ رہی ہے میری؟
آواز آ رہی ہے, سنیں مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, میرا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے یا آپ کے نیٹ کا ایشو چل رہا ہے؟ کیونکہ آواز اٹک رہی ہے. آپ کے نیٹ کا ایشو چل رہا ہے یا میرا نیٹ ایشو کر رہا ہے؟ یار میرے نیٹ کا بھی ہو سکتا ہے, مجھے خود بھی نہیں اس کے بارے میں. ابھی بات کریں, چھوڑیں سب چھوڑیں, نیٹ شیٹ کو چھوڑیں. آپ کی توجہ نیٹ کی طرف ہے, توجہ میری طرف تو ہے ہی نہیں. آپ کا عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے یار, تو آپ بات کہیں اور مفتی صاحب آواز اٹک رہی ہے, بات سنیں میری. آپ کو پہلے مجھے یہ, میری آواز آ رہی ہے, مجھے یہ تو کلیئر کر دیں. آواز آ رہی ہے کیونکہ آپ کی آواز بہت اٹک رہی ہے, کیونکہ میں وائی فائی چلا رہا ہوں. ایک منٹ رکیں, ایک منٹ رکیں. اللہ اکبر. ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی مفتی صاحب اب بولیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو کسی کنارے پہ لگا دیں, ٹائم جتنا مرضی لے لیں. تو مفتی صاحب یہ جو چیزیں ہیں یہ کدھر جانی ہے؟ اچھا میں وعدہ کر رہا ہوں یار, ادھر ہی بیٹھ کے وعدہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. آپ نے مجھے یہ صفحہ لکھوا دیا, صفحہ لکھوا دیا نا, میں ابھی اس کے اوپر گفتگو کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہاں کرتے ہیں, ابھی کرتے آپ نا ٹائم لے لیں جتنا مرضی. یہ منی خدا کا آپ ذرا نہیں, ٹائم تو 1 گھنٹہ ہی ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد ابھی میں نے گھر کے سامان لانے ہیں. ٹائم پاس کر رہے تھے آپ, ٹائم پاس کر رہے تھے کہ نہیں ٹائم پاس نہیں کر رہا مفتی صاحب. یار یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو یار یہ چیز اللہ کہتا ہے 60 سال کی عمر دے دو, یہ تو وہ کہہ رہا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے. یار یہ کہاں جانی ہے یار, وہ یار یہی تو کہہ رہا ہے یار, وہ یہی تو کہتا تھا. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہاں پہ اللہ نے کہا ہے؟ یہ تو نبوت کے دعوے کر رہا ہے مرزا جونیئر جیل میں. 60 سال کی عمر دے دو, کون سی قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی دکھائیں, ثابت کرے. یہ مجھے خدا کے لیے یہ ٹائم لے لیں جتنا مرضی, ابھی 11 منٹ باقی ہیں, 11 منٹ ہی لے لیں, یہ ثابت کر دیں. آپ جب ثابت کر دیں گے میں انشاءاللہ ابھی اس موضوع کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. یہ جو آپ نے تذکرہ تو لو لیا, یہ جو صفحہ نمبر 120 لکھوایا ہے, میں باغا نہیں ہوں. ہم 1 گھنٹے کے مقید نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے, ہم گھنٹوں بھر بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ صرف یہ ثابت کرنا ہے آپ نے کہ اللہ نے کہا ہو کہ 60 سال کی مجھے عمر دے دو, یا دن اور رات نکال کے 4 سال بن جائیں گے اور میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا اور کن فیکون کی صلاحیت دے دوں گا. 3 چیزیں ثابت کرنی ہیں. خدا کا فرمان ہو, اللہ نے کہیں, اللہ نے تو یا قرآن میں کہا ہے, یا تورات زبور اور انجیل میں کہا ہے, یا حدیث قدسی کے اندر اللہ نے کہا ہے. اللہ کا فرمان تو وہی ہے نا, کوئی اور تو نہیں کوئی ہوگا نا. یا پھر یہ والا فرمان ہے مرزا سینئر والا, جو گھر میں بیٹھ کے ان جلی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور اللہ کے فرمان لوگوں کو سنائے. تو یہ ایک تو اللہ کا فرمان ثابت کرنا ہے, دوسرا آپ نے اس کو منی خدا بنانے کا, اللہ نے کہا ہو کہ میں بندے کو منی خدا بناؤں گا, اور تیسرا کہ کن فیکون کی صلاحیت دوں گا. چلے ٹائم لے لیں جتنا چاہیے, بات کیجیے. مفتی صاحب میں تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلے آپ مجھے تھوڑا سا یہ تو بتائیں کہ جنت والی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا بندے کو انعامات دینے ہیں, کیونکہ اس کا تذکرہ تو آپ تو مفتی ہیں, آپ کو تو بڑے اچھے سے پتا ہوگا کہ احادیث میں اس زندگی کے بارے میں کیا کیا آیا ہے. تو آپ تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں, پھر نیکسٹ سیشن میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر لوں گا. آپ مجھے تھوڑا اس میں یہ بتائیں کہ یہ جو جنت کی زندگی ہے اس میں جو بندے کی خواہش ہے جو وہ چاہے گا وہ ہو جائے گا, یا اس طرح کی یہ کوئی ثبوت ملتا ہے ان چیزوں کا کہ نہیں؟ کیونکہ ٹائم والا سلسلہ ختم ہو گیا. خدا کے لیے دیکھیے 51 منٹ ہو گئے ہیں. بتائیں نا منی خدا کے عقیدے کو جو موضوع چھڑا ہوا ہے, آپ مجھے کیوں ادھر ادھر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کسی ایک چیز کو ایکسپلین تو کر دیں. عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے, آپ کیوں طفل تسلیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں لوگوں کو؟ کیوں آپ پھکیاں چورن یہ وہ جو بیچتے ہو تم لوگ, کیوں اپنے آپ کو؟ آپ کی آخرت کی فکر نہ کریں, آپ کی آخرت کی فکر نہ کریں. آپ عقیدت کے نام پہ کتنے زیادہ گمراہ ہیں, آگے بڑھ چکے ہیں. ہم آپ کی فکر نہ کریں. اچھا آپ کو ہم ہاں کر دیں. آپ میں یہی سمجھوں کہ جناب یہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, وہ قرآن کی آیت دے دیں, دکھائیں ذرا. میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نے تو فرمایا ہوا ہے. جی لکھوائیے گا, یہ میں لکھ رہا ہوں. نبی کی وسلم کی کیا نہیں, منی خدا, اللہ نے کہا میں تمہیں منی خدا دوں گا. اچھا پہلے آپ یہ لکھیں کہ نبی کی وسلم کی معراج کے بعد کسی اور کو معراج ہو سکتی ہے؟ پہلے یہ تو یہ مجھے بتا دیں آپ اس سوال کا ایک چھوٹا سا جواب, کیونکہ اگلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے نا چیزیں.
कोई इंजीनियर साहब टॉपिक थोड़ी, आप अपने जो गुमराह, बल्कि आप सारे ही गुमराह हैं। आप मुफ्ती साहब आपकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गुमराह, क्योंकि आप बुजुर्गों के नाम पे इतनी बड़ी चीजें लेके चल रहे हैं और आप अपनी फिक्र ही नहीं कर रहे कि आपने मरना नहीं है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लब्बैक या रसूलुल्लाह दुनिया में तो कहते हैं, आखिरत में कैसे मुंह दिखाएंगे कि आपके बाबे के झंडे भी नबी के वसल्लम बड़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमतें भी लगा के किए हुए हैं। उसके बाद आपके बुजुर्गों को मेराज भी होती है, अल्लाह के साथ डायरेक्ट अर्श पे चले जाते हैं, वो लोहे कलम भी पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें तज़किरतुल औलिया में लिखी हैं, उनकी मेराज लिखी हुई है बकायदा इनकी बायज़ीद बस्तामी की। और इनका मुकाम वो है, जुनैद बगदादी कहते हैं कि इनका मुकाम उसी तरह है जिस तरह जिब्राइल का फरिश्तों में, इस तरह औलिया अल्लाह में इनका ये मुकाम है। और वो तो दावा नबूवत भी उन्होंने किया हुआ है इसमें कि मैं, और नमाज का कहते हैं मुझे नमाज भी मसल्ला किसी ने कहा ये ले नमाज पढ़ने, तो बोला मेरे ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं है, मुझे नमाज से छूट हो गई है। ये चीजें सारी लिखी है तज़किरतुल औलिया में। यहाँ तो आपने पढ़ी नहीं, आपने सिर्फ पढ़ी है, मतलब आपके सामने पढ़ी हुई है, पढ़ी ही नहीं है आपने। ये चीजें मुफ्ती साहब आप जिनको इग्नोर करते जा रहे हैं, ये मिनी खुदा के कंसेप्ट को कौन, तो ग्राउंड रियलिटी पे आए, कोई दिफा कर रहा है उस चीज का? आप तो दिफा करते हैं इनका। आप दिखाएं कि मैं अभी तक उसका दिफा किया कि जी ने सामने सही कहा है गलत कहा, मैं बोला कि मुझे टाइम दे, मैं इसके ऊपर आपको अगले सेशन में बात कर लूंगा। एक बार मुझे इसके ऊपर थोड़ी तहकीक तो करनी थी, ये जो अली भाई ने ये चीजें कही है किस बेस पे कही है। लेकिन आप तो अपने बुजुर्गों के बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सिर्फ कह रहे हैं हवाला नोट कर रहा हूं मैं, ये सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कोई ये कहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, उसके बारे में आप कोई राय कायम नहीं कर सकते? क्या इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो आप नहीं राय कायम कर पा रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है, मोहम्मद मेरे झंडे के नीचे है, नाउज़ बिल्लाह? क्या है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? ये तौहीन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे आपको गुस्ताखी नहीं दिख रही? कहें मैं अब आपको टाइम दे रहा हूँ, टाइम क़यामत तक आपने इसको कुरान और सुन्नत से भी साबित करना है। बोल रहे और बोल रहे हैं, पिछले 4 मिनट से आप मुसलसल बोल रहे हैं और बोल रहे हैं। मुफ्ती साहब आप बोलने दिया, आप ये आपकी कर्म, मतलब आपकी मेरे ऊपर शफ़क़त है, तो अब आप जो है मुझे अपना नहीं करेंगे, आप खुद को तो जन्नती बना के बैठे हुए, इधर एक जन्नती और इस्लाम का सबसे बड़ा मुजद्दिद बैठे हुए आप तो ये, और मुझे आप कह रहे हैं कि तुम मिर्जा जूनियर हो, तुम लोग इस्लाम से फिरे हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका इस्लाम, आपकी तौहीद जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम सहाबा की जिंदगी देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के वाक़यात तो कहीं से साबित नहीं है कि फरिश्ते आते हों। अगर फरिश्ते आते हैं तो उमर के ऊपर फरिश्ते आने चाहिए थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर आने चाहिए थे, उस्मान के ऊपर आने चाहिए थे, मौला अली के ऊपर आने चाहिए थे। वो तो अपने मामलात को ज़ाहिर पे करते रहे, इवन के आपस में जंगे भी हो गई सहाबा की। तो मुफ्ती साहब ये अकीदा कहाँ से आ गया कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा है और औरतें मेरे पास बैठी है तो इसका ऐसे ही है जैसे फरिश्ते जो है वो बैठे हुए हैं, ये फरिश्ते हैं और फरिश्ते फिर आते भी हैं बायज़ीद बस्तामी के साथ, उनके साथ बात करने के लिए। ये अकीदे कहाँ से आ गए मुफ्ती साहब, चिश्ती रसूलुल्लाह वाला? मुफ्ती साहब कुछ तो कहें कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी औरत पे, उनके दिल में ख्यालात आ गए तो अल्लाह ने भी ख्यालात की कदर की। नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ज़ैद का वाक़या कुरान में लिखा है, शादी वाला, वो तो एक ही साहबी का नाम बाय नाम कुरान में है, ज़ैद लिखे ना, ज़ैद तो ज़ैद शो हो जाएगा, तो वाक़या कुरान में लिखा है जिसकी नफी आपके कश्फुल मजूम में हुई है। मुफ्ती साहब आप मुझे ये ना दिखाएं कि ये जहल और लानती तो वो होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले बुजुर्गों को, हम तो कहते हैं ये तो बाबे थे शाही कोई नहीं। मैं अलानिया कह रहा हूँ कि जो बाबा ये कहे कि मेरा झंडा नबी के झंडे से बड़ा है, वो बाबा शाही कोई नहीं, और जो इसका दिफा करे वो लानती है। फतवा ले ले मेरे से, मैं आपको फतवा दे रहा हूँ कि वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है, उसकी अकीदा तौहीद छोड़े, उसकी अकीदा रिसालत ही ठीक नहीं है। तो मुफ्ती साहब आप अब 4 मिनट आपने बोला है, मैं हो गया खामोश, इन गुस्ताखियों के ऊपर वर्डिंग दे और बोल रहे हैं, बस 4 मिनट तो रह के बाद में आपने कहना जी टाइम पूरा हो गया है। आप 6 मिनट बोल रहे हैं, बोलते जाए, टाइम ही पूरा करना है ना, कर लें, बोल ले और बोल बोलो मुफ्ती साहब ये कोई बात नहीं है। आपने एक भी अपनी इबारत है, आप एक इबारत के ऊपर भी वर्डिंग नहीं दी मुफ्ती साहब। आप बार बार मैं बोला आपको, मैं शुरू में बोल दिया है कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का या तो कहीं ना कहीं नुमाइंदा बन के आया, तो फिर तो चलो आप अपनी एक ही बात को ले जा रहे हैं और उससे बड़ी कुफरी इबारत दिखाई आपको, आप एक भी वर्डिंग नहीं दे। अब आप ये वीडियो लगाएंगे, बाद में सेशन में अपने बंदे साथ लाएंगे, और अल्लाह के ऊपर इतराज रख रहा था वो एक बंदा, आपको पिछली लाइव स्ट्रीम में देखो, नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो क्या फकी जगह था जरा बताइएगा जरा। वो कह रहा था कि जब आप इससे दोबारा बात करें तो कहना कि अल्लाह करामत को मनवाने के लिए अल्लाह के ऊपर कोई एतराज रख रहा था, वो क्या था मुफ्ती साहब जरा बताइएगा, मुझे भूल गया। वो लास्ट स्ट्रीम में शुरू में वो कुछ कह रहा था, जब मेरी स्ट्रीम खत्म हुई थी आपसे कुछ ने कुछ सवाल किया था, अल्लाह के ऊपर आ गए, अल्लाह की जात के ऊपर एतराज रखा था उसने, बताइएगा मुफ्ती साहब, मुझे भूल गया। हाय हाय, अब 7 मिनट के बाद, 7.5 मिनट के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। हाँ ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ा जी आपने साबित कर दिया जी
मिनी खुदा अल्लाह ने कहा हुआ है, बड़ी कुरान की आयतें बड़ी अंबार लगा दिया आपने, बड़े इल्मी किताबी मुस्लिम आपने हुए हुए। हम आज चीमा साहब ने मैदान मार लिया जी, मुफ्ती बशर साहब को जलील तो ख्वार कर दिया, झूठा कर देता, मुशरक साबित करता, यूं कर दिया वो कर दिया, मुनाजरा जीत लिया, बल्ले भाई बल्ले, तालियां बजाओ भाई, बल्ले भाई बल्ले, क्या ही हो गया, मजा ही आ गया जी, क्या ही बात है। बड़ी दलीलें दी आपने, वो अंबार लगा दिया। और मिर्जा जूनियर जेलमी साहब को आपने सच्चा ही साबित कर ही दी है, और मिर्जा सीनियर साहब को भी आपने सच्चा सा, क्योंकि अकीदा तो वही था जो मिर्जा सीनियर साहब का था कि भाइयों अल्लाह ने फरमाया है मुझे 60 साल की उम्र दे दो, या दिन और रात निकाल के भाइयों 4 साल रह जाएंगे तो तुम्हें मैं मिनी खुदा बना दूंगा और कौन फैया कौन की सलाहियत दे दूंगा भाइयों। तो लो जी, हम आज चीमा साहब जीत गए जी, बल्ले भाई बल्ले, मार दियो तालियां सारे मरजई, शुरू हो जाओ भाई, मरजइयो शुरू हो जाओ, शाबाश, जो तुम लोगों का काम है। कादियानी भी यही करते हैं, यही काम करते हैं। जब मुनाजरे के लिए आते हैं, खलते मबस करेंगे, बात इधर की उधर, जंप लगाएंगे, दरख्त बदलेंगे, कभी उधर कभी उधर, किसी तरीके से मिर्जा सीनियर कादियानी साहब बच जाएं। बाबा जी बचने चाहिए, बाबा ना बचा तो साड़ी रहती नहीं है। वही काम मरदई भी कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। पिछला 1 घंटे से अकीदा तौहीद जो मरकजी जो चीज है इस्लाम की, उसको ये साबित नहीं कर पाए। और लाख दी लानत डालो, क्यों सीधे तरीके से कहो। आपने अभी तो ये वक्त आ गया, मैंने ये पेशगोई की हुई थी, मैंने कहा यही मरजई कहेंगे एक दिन कि हम नहीं मिर्जा जूनियर जेलमी को जानते, हम नहीं उसकी बातों का कोई दिफा करते, हम नहीं मानते उसको। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों वो पेशगोई पूरी हो गई, पूरी हो गई। आज अल्लाह नहीं, उसने कहा मेरा कोई तल्लक नहीं, मैं नहीं जानता, वो अपनी बात का खुद जिम्मेदार है। ये वक्त आना था मुसलमानों, आ गया वो वक्त। जिस तरीके से कादियानी आज वो जनाब एलानिया तौर पे कहते हैं कि मिर्जा कादियानी अपनी बातों का खुद जिम्मेदार है, हम नहीं कोई किसी बात का उसको जवाब नहीं देते, तो आज वो मरज़ई भी वही काम कर रहे हैं। तो टाइम तो 1 घंटे का था, हमाद चीमा साहब वो 1 घंटा तो पूरा हो गया। आप यही इसी ताड़ के अंदर थे कि किसी तरीके से 1 घंटा पूरा हो जाए, हाँ जी, तो जान छुटे।